اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے دو پیش کی تنوین۔ ہم نے دو زبر کی تنوین پڑھی، پھر ہم نے دو زیر کی تنوین پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے دو پیش کی تنوین۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ہمیشہ ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جانا۔ غنہ کتنا کرنا چاہیے؟ ایک الف کے برابر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر ما، را زبر را، مر، ضاد دو پیش ظن، مرضن، آگے واف مرض۔ اچھا یہاں پر را ہے، را کے اوپر زبر ہے، یہاں ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں ضاد ہے، ضاد موٹے حرف کا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم یہاں پہ موٹا پڑھیں گے۔ میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرضن، آگے واف مرض۔ غین کس کا ہے؟ موٹے حرف کا۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبرا، تا دو پیش تن، غبراتن، آگے واف غبرہ۔ یہاں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو زیر کی تنوین ہو، دو پیش کی تنوین ہو، اس کو وقف کرتے وقت ہا کی آواز آتی ہے۔ یہاں جو گول تا ہوتی ہے، گول تا کے اوپر جب دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین لگ جاتی ہے تو اس کو ہم وقف کرتے وقت ہا کی آواز سے بدل کے پڑھتے ہیں تا کو، اس طرح سے۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبرا، غبرا، تا دو پیش تن، غبراتن، یہاں ہم نے تا پڑھا ہے اس کو، غبراتن۔ اب وقف کرتے ہوئے اس کو ہم ہا پڑھیں گے، آگے وقف غبرہ، آگے وقف غبرہ۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے قاف زبر قا، موٹے حرف قاف آ گیا، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قطرا، تا دو پیش تن، قطراتن، آگے وقف قطرہ۔ یہاں بھی ہم نے وہی کیا، دو پیش کی تنوین ہے تا پہ، اس تا کو ہم جو گول تا ہے، اس گول تا کو ہم ہاں میں بدل کے پڑھتے ہیں وقف کرتے وقت، قطراتن، آگے وقف قطرہ۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفرا، تا دو پیش تن، صفراتن، آگے وقت صفرہ۔ پھر پڑھیں گے سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفرا، تا دو پیش تن، صفراتن، صفراتن، آگے وقت صفرہ۔ دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیش تن، دیتن، آگے وقت
दिया, दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, दिया, ता दो पेश तुन, दियतुन। आगे वाव दिया। यहाँ हमारी मश्क मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी दोहराई करेंगे। जहाँ पहले हमने इसको अलग अलग करके पढ़ा था लफ्ज़ों को, पहले हम इसकी दोहराई करेंगे, फिर हम मश्क की दोहराई करेंगे रवा में। पहले हमने हिज्जे से पढ़ लिया था, अब हम इसको रवा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, दुन, ज़ुन, रुन, ज़ुन, सुन, शुन, सुन, ज़ुन, तुन, ज़ुन, उन, गुन, फुन, उन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन। अब यहाँ जो मश्क है इसको भी हम रवा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुतुबुन, कुतुबुन। आगे बाप कुतुब। बशरुन, बशरुन। आगे बाप बशर। सुरुरुन, सुरुरुन। आगे बाप सुरुर। क़समुन, क़समुन। आगे बाप क़सम। अहदुन, अहदुन। आगे बाप अहद। समदुन, समदुन। आगे बाप समद। रजुलुन, रजुलुन। आगे बाप रजुल। अजलुन, अजलुन। आगे बाप अजल। रुसुलुन, रुसुलुन। आगे बाप रुसुल। अमलुन, अमलुन। आगे बाप अमल। मरज़ुन, मरज़ुन। आगे बाप मरज़। गबरतुन, गबरतुन। आगे बाप गबरह। क़तरतुन, क़तरतुन। आगे बाप क़तरह। सफ़रतुन, सफ़रतुन। आगे बाप सफ़रह। दियतुन, दियतुन। आगे बाप दिया। यहाँ हमने दो पेश की तनवीन हमने मुकम्मल यहाँ कर ली है। इसके हमने मश्क भी कर ली, इसके हमने दोहराई भी कर ली। अब यहाँ हमारी तनवीन की तख्ती मुकम्मल हो गई है। हमने दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन हमने अच्छी तरह से सीख ली है। उम्मीद है आप सबको भी अच्छी तरह से ये आ गई होगी। और जिन लोगों को कुछ मुश्किल है, कोई परेशानी है इसको सीखने में, तो वो मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं। अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रही तो वो कमेंट्स करके कोई चीज़ जो नहीं समझ में आती है उसको पूछ सकते हैं।
اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اب ہم آگے تختے نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ جزم کی تختی ہے. یہاں ہماری یہ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم جزم کی تختی پڑھیں گے. ہم نے حرکات بھی پڑھ لی اور ہم نے تنوین بھی پڑھ لی. اب آگے ہمیں جزم پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. اور ہم نے یہاں پہ مخارج بھی پڑھ لیے تھے تو آپ کو مخارج بھی اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے. اور آگے جب نئی تختی ہم شروع کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو یہ مخارج جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. ان مخارج اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو ان کو یاد کر لیجئے. وہ اس لیے تو جا کے آپ پڑھتے ہیں نا آگے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس کی آواز موٹی نکالنی ہے، کس کو ہمیں سختی سیدھی کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں ہمیں قلقلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم آگے جب تختے نمبر 9 ہم پڑھیں گے جزم والی تختی، اس میں حرف قلقلہ بھی آئیں گے اس کے اندر. اور جزم کی تختی میں جو ہے قلقلہ کا اہم کردار ہے. تو اس لیے آپ کو حرف قلقلہ اچھے سے یاد ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل جزم کی تختی شروع کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.